انٹرنیشنل بات چیت جو ہم کریں گے سو کریں گے، مگر پاکستان کی جانب آپ کو لے کے بڑھنا چاہتی ہوں۔ میرا دل تھا کہ آج پاکستان آرمی کی کوئی ریٹائرڈ جنرل اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو کتنا اچھا تھا، بٹ جب تک میرے پاس اس نیوز کو ڈسکس کرنے کا ذکر ہوا تب تک اٹ واز ویری لیٹ، اراؤنڈ 1:30 ان پاکستان۔ تحریک عدم اس اعتماد کے بارے میں جب میں نے پڑھا اور اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب اس وقت لاہور میں موجود ہیں، مسلم لیگ کاف کے جو لوگ ہیں الہی ریزیڈنس ہے اس کی طرف ان کا رخ اور ان کو منانے کی اور ان کو پوزیشنز دینے کی بات ہو رہی ہے، اور انہوں نے اوپنلی مطلب پہلے سے جو شنید ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ان کو بنا دیا جائے۔ تو میں اس وقت بھی گورنمنٹ کے ساتھ، دس از ویری انفارچونیٹ، آج تیسری طاقت کا انٹرنیشنل میڈیا نے ذکر کیا، اور تیسری طاقت کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو حکومت وقت، اپوزیشن، اور تیسری طاقت کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں اس کا مقصد ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ یا لبیڑ دیا جاتا ہے ہماری آرمی کو بیچ میں۔ ہوتی ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوتی ہوگی، مگر عام عوام کا کیا اس میں رول ہے؟ اسماعیل چندریگر کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ جناب وہ جو سہروردی صاحب جو تھے انہوں نے چندریگر صاحب کو، اسماعیل چندریگر کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا تھا، اینڈ ہی واز دا فرسٹ ون جن کے اگینسٹ 1957 میں آئی بلیو سو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی۔ اس وقت بھی اپوزیشن کے پاس 162 سیٹس ہیں، گورنمنٹ کے پاس 178 سیٹس ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کی اپلیکیشن دائر کرنے کے لیے 20% لوگوں کا سگنیچرز یا دستخط ہونے چاہیے، اور 172 نشستیں اگر ان کے پاس ہوں گی تو تحریک عدم اعتماد کو وجود میں لایا جائے گا۔ اس پورے کے پورے تناظر میں جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ جو پاکستان کی صورتحال ہے، بھٹو صاحب نے، میں نے یہاں بلکہ پروگرام میں پورا سیگمنٹ پہ اس کو ڈسکس کیا تھا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا، معمر قذافی کے ساتھ کیا ہوا، سب کو استعمال کیا، شاہ فیصل کے ساتھ کیا ہوا، ایدی امین کے ساتھ کیا ہوا، یاسر عرفات کے ساتھ کیا ہوا، یعنی اس کی بیوی آج تک روتی ہے کہ اس کو پوائزن دیا گیا تھا، کوئی اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتا، حالانکہ یہ انگلینڈ کی کورٹ میں مقدمہ بھی ہے۔ مگر بھٹو صاحب نے اور شاہ فیصل نے بلیک گولڈ کی بات کی تھی۔ اگر معمر قذافی کا بات کیا جائے، جو کچھ بھی لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، معمر قذافی نے اپنی قوم پہ کسی کے اوپر قرضہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یعنی گراؤنڈ فیکٹس ور ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام واٹ ایور واز پریزنٹڈ آن دی سوشل میڈیا اینڈ ادر پلیٹفارمس۔ مگر آج ان تمام کو پانچوں کا جب میں خاص طور پہ ذکر کرتی ہوں جس طرح سے نکلوایا گیا، وہ آپ کے نوٹس میں بھی ہے، میرے بھی نوٹس میں ہے، اور پاکستان میں بھی جب جس نے دوسروں کے کہا مانا وہ حکومت میں رہا، مگر جہاں اس نے تھوڑی سی آنکھ دکھائی اور اکڑ کی، یا تو اس کا جہاز اڑا دیا گیا یا اس کو پھانسی لگوا دیا گیا، اور کوئی انہوں نے باہر والوں نے آ کے نہیں کیا، اپنے ہی بندوں کو ہائر کرنے۔ آج آپ اور میں سارے کے سارے عافیہ صدیقی کے لیے روتے ہیں، وہ ایک کانسی تھا، اس کے بارے میں اپنوں نے اپنی سیٹوں کو بچانے کے لیے ان تمام کو اریسٹ بھی کروایا۔ ٹھیک، عمران خان نے پہلی غلطی کی کہ امریکہ کو اڈے نہیں دیے، دوسری غلطی کی آپ نے بڑا کنڈیم کیا کہ رشیا نہیں جانا چاہیے تھا۔ بھئی کیوں نہیں جانا چاہیے تھا؟ ایک معاملہ پہلے سے طے ہے، آپ نے خام کا ہماری ملاقات ہونا ڈفرینٹ گراؤنڈ ہے۔ آج انڈیا کو آپ دیکھ لیں، آج پاکستان پہ تو پریشر آ گیا کہ جی ہاں ایدر یو اسٹینڈ ود رشیا اور ود امریکہ، آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے۔ انڈیا پہ ابھی تک پریشر نہیں آیا، اور انڈیا نے اتنا ڈپلومیٹک وے میں اس چیز کو کور کیا ہے، اور اس کا میڈیا پورا کا پورا انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ نریندر مودی صاحب کی وجہ سے ہی تو یہ یوکرین کی ٹاکس ہوئی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں بیٹھ کے بات کرو، بیٹھ کے بات کرو، بیٹھ کے بات کرو۔ بڑا کمال کا موقف ہے، مگر پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اپنے جرنلسٹ جو ہیں وہ جی رشیا کیوں چلے گئے؟ بھائی ہمارے تعلقات، ہم نے اپنے سفارتی تعلقات کو بہتر رکھنا ہے، نہ کہ دنیا کی پالیٹکس کے بیچ میں۔ کھانے پینے کو آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، پلے نہیں تیلا، اور کر دی میلا میلا۔ اب سر آپ فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا اور درود خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد
بہن آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں فوراً ہی آپ کے انٹرو کے جواب میں اس میں حاضر ہو جاتا ہوں. جس طرح آپ نے میں تو ایک عرصے سے روس کے دورے کے بارے میں بڑا متمنی تھا اور اس کے بعد لکھا بھی میں نے, بہت پروگرام بھی کیے کہ ہمیں روس کے ساتھ بڑے بہتر مراسم بنانے چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ سب سے مضبوط پروگرام جو میرے ہوئے غیر ملکی چینلز کے اوپر, بین الاقوامی چینلز کے اوپر, وہ یہی تھے کہ امریکہ کو قطعی طور پہ اڈے نہیں دینے چاہیے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہمیں کہہ دیا گیا تھا کہ اس کا جو ہے رد عمل کیا ہوگا. اس کا رد عمل جو فیڈیکس تھا اس کا بھی ذکر کیا تھا میں نے, اور جو مالیاتی ادارے تھے آئی ایم ایف, ان سب کا میں نے ذکر کیا تھا, جو کہ اب ہمارے ساتھ ہو بھی رہا ہے اور ہوگا بھی. اور یہ بھی ساتھ اشارے کیے گئے تھے کہ اس کے لیے یعنی جان لے لینا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور جس طرح آپ نے سارا ذکر کر دیا کہ جہاز تباہ کر دیے جاتے ہیں, اور محمد قذافی کا سب آپ نے پورا جو جتنے بھی آپ نے ذکر کیا سارا درست کیا. اور واقعی یہ اسی پاداش میں ہوتے ہیں کہ آپ جب کسی بڑوں کی, جو بڑے جو ظالم گرگے ہیں, ان کی جب آپ بات نہیں مانتے. لیکن بات یہ ہے بہن, اس ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس ملک میں جمہوریت کا راگ لاپا جاتا ہے, اور جمہوریت کے لحاظ سے پھر اس جو رہنما ہوتا ہے اس سے میجورٹی لینا ضروری ہوتی ہے اس کی, یعنی حکومت رہنے کی. اور اگر وہ اپنی اکثریت کھو دیتا ہے تو اسے نو کانفیڈنس کا ووٹ کہتے ہیں. مطلب اس کے لیے ہر آئین میں, ہر کانسٹیٹیوشن میں اس بات کی اجازت دے رکھی ہے, چاہے وہاں پہ پارلیمنٹری نظام ہو, پریزیڈنشل نظام ہو, وہاں پہ نو کانفیڈنس کا جو ہے ایک لائحہ ضرور موجود رہتا ہے. اس طرح ہمارے پاکستان کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 95 میں بھی وزیر اعظم کے خلاف تحریک اعتماد جو ہے اس کا بھی ایک طریقہ کار پیش کر دیا گیا, جس کو آپ نے بتا دیا ہے. اور آپ نے بتا دیا ہے کہ 172 کے قریب جو ہے وہ مطلب سیٹیں چاہیے ان کو کرنے کے لیے, جو کہ اب آپ یہ دیکھیے اگر حکومت کے اگر اپوزیشن کے پاس اکثریت ہوتی تو اپوزیشن نہ ہوتی, تو حکومت میں ہوتی. لیکن اس وقت یہ کہ پی ٹی آئی کے پاس جو 155 سیٹیں ہیں, اور اس وقت 178 سیٹیں اپنے اتحادی وسائل لے کے بیٹھی ہوئی. اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے, باپ بھی شامل ہے, مسلم لیگ کاف بھی شامل ہے, جی ڈی اے بھی اس میں ہے, اور ایک جو ہے چھیدا ٹلی جو ہے وہ بھی اس میں موجود ہے. اس طرح اس کے پاس 78 سیٹیں ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو مسلم لیگ نون ہے کہ سمیت جو اپوزیشن ہے ان کے پاس 162 ہیں, وہ بھی 3-4 جماعتوں کا ایک اتحاد ہے. اس میں مسلم لیگ نواز شریف گروپ ہے, اس میں پیپلز پارٹی ہے, اس میں ایم ایم اے ہے, اس میں بی این پی کی 4 سیٹیں ہیں, اے این پی کی 1 سیٹ ہے. اس طرح 2 آزاد ممبر بھی ان کے ساتھ ہیں. اس طرح ان کے پاس 162 ہیں. اور اگر یہ عدم اعتماد پاس کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے کہہ دیا, تو وہ جب 20 ارکان جب پیش کرتے ہیں تو 3 دن سے پہلے نہیں اور 7 دن کے بعد جو نہیں پیش کیا جا سکتا, اس کے دوران ہی پھر جو ہے اجلاس بلایا جاتا ہے, اسپیکر اجلاس بلاتا ہے, اس کے بعد پھر وہ ووٹنگ کی جاتی ہے. اس سے پہلے بھی یہ ہماری اپوزیشن جو ہے نو کانفیڈنس ووٹ پیش کر چکی ہے, مطلب لیکن اس پہ وہ عمران خان جو ہے وہ جیت گئے, وہ 178 ووٹ لے کے مطلب سرخرو ہو گئے تھے. اب دوبارہ یہ کوشش ہو رہی ہے. اور اگر پارٹی پوزیشن دیکھی جائے تو اس سال سے اپوزیشن کو صرف 10 سیٹوں کی ضرورت ہے. جماعت اسلامی کے پاس بھی 1 سیٹ ہے جس کا میں نے ذکر, لیکن جماعت اسلامی نے ابھی تک کسی کے ساتھ جو ہے رابطہ نہیں کیا, اور انہوں نے اسی کے ساتھ حامی نہیں بھری, نہ وہ حکومت کے حق میں ہے نہ اپوزیشن کے حق میں ہے. آج اس کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ عمران خان صاحب لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور لاہور میں وہ اس طرح آئے ہیں کہ کل انہوں نے تقریر کی, قوم کے ساتھ خطاب کیا, اور تقریر خطاب کے دوران انہوں نے کھل کے انہوں نے بتا دیا کہ میں روس گیا تھا. حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو تو روس کے دورے کے بارے میں اس سے پہلے کچھ خطرہ پیدا ہو گیا تھا اس کے دورہ ختم ہونے کا, پائپ لائن کے بارے میں. تو میں نے باقاعدہ طور پہ 3 پروگرام بھی کیے تھے, اور 3 پروگرام کے ساتھ میں نے کالم لکھے تھے, کوئی 5 کے قریب میرے کالم آرٹیکل آئے تھے. اس کے بعد مجھے بڑا حوصلہ افزا جواب بھی ملا حکومت کی طرف سے, ایسا نہیں ہے, ہم کر رہے ہیں, اور شاید ہم دوبارہ سے ایک نئے طریقے سے طے کر رہے ہیں. الحمدللہ وہ طے ہوا, اور میں اس دورے کو بڑا پاکستان کے لیے بڑا مفید سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ پہلی دفعہ پاکستان نے اپنے انڈے جو ہیں سارے ایک ٹوکری میں نہیں رکھے. آج تک ہم ایک ہی گروپ میں رہے, ایک جو آپ دیکھیں سیٹوں میں گئے 1954 میں 55 میں سینٹوں میں چلے گئے. اس کے بعد ہمارا کیا حال ہوا, 65 کے اندر ہمارا ساتھ کیا کیا گیا, ہندوستان کو یعنی ہمیں اسلحہ دینا بند کر دیا گیا, ہندوستان کی حمایت کر دی گئی. 71 کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا حال ہوا, آج تک وہ بیڑا نہیں پہنچا, ایسٹ پاکستان میں ہاتھ سے گوا دیا. تیسری بات یہ دیکھیں کہ ہم نے 9/11 کے بعد ہم نے کیا کیا, کتنی قربانیاں دی ہم نے. $170 بلین کا نقصان ہم نے اٹھایا اس غریب ملک میں. ہماری اکانومی برباد ہو گئی, 80,000 سے زائد شہداء لاشیں ہم نے اٹھائے, گھروں کے گھر, خاندان کے خاندان تباہ کر دیے گئے. لیکن اس کے باوجود جس کے لیے کیا اسی نے 462 کے قریب ڈرون حملے یہاں پہ کر دیے. آپ اندازہ کریں
اس لیے عمران خان نے اپنی تقریر میں واضح طور پہ کیٹاگوریکلی کل اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے جس پارٹی کا ساتھ دیا اسی پارٹی نے ہمیں رگیدا بھی اور مارا بھی، ہم پہ حملے بھی کیے۔ اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ عمران خان جو ہے ایک دوسرے کیمپ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ روس جو ہے ہمارے پڑوس میں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یوکرین کے معاملے کے سلسلے میں ختم کر دینا چاہیے تھا، مطلب کیوں کرتے ہیں؟ اگر یوکرین کے معاملے میں اس وقت موقع پہ اگر عمران خان اپنا دورہ منسوخ کر دیتے تو وہ پیوٹن کے لیے بہت بڑی انسلٹ ہوتی، اور وہ بہت بڑی انسلٹ ہوتی۔ اور اس کے بعد دیکھیے ان کے جانے کے بعد پیوٹن نے جو تقریر کی، جو آیا انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے، اس نے کہا کہ میں اس بہادر، عمران کو بہادر کہا، اس کو بہادر رہنما کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس کو بڑا پریشر تھا کہ روس میں نہ آئے، لیکن وہ میرے پاس آئے، اور میں اب یہ یوکرین کی بات ختم کر کے میں پاکستان خود جاؤں گا، وہاں جا کے میں جو پائپ لائن ہے 1100 کلومیٹر لمبی جو پائپ لائن ہے اس کا میں خود افتتاح کروں گا اور خود جا کے اس سے انویسٹمنٹ کروں گا۔ دیکھیے اس کے باوجود ہم نے امریکی کیمپ میں رہتے ہوئے بٹبیر کا اڈا پشاور کا میں جو ہے اسے استعمال کیا اس روس کے خلاف، اور امریکن یوٹیوب انہوں نے گرا بھی لیا روس نے، مطلب ہے اس کے باوجود روس نے کیا کیا، حالانکہ روس نے اس کو دھمکی دی تھی خروشچیف نے، اس نے کہا تھا کہ ہم 1 گھنٹے کے اندر سارا جو پورا پشاور ہے اس کو اڑا کے رکھ دیں گے اور صفحہ ہستے سے مٹا کے رکھ دیں گے۔ پاکستان نے وہ دھمکی بھی برداشت کی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو پہلی اسٹیل مل جو تھی وہ روس ہی کی وجہ سے ملی، روس نے آگے لگائی، روس نے انویسٹمنٹ بھی کی، اور ہم نے کیا کیا، جب روس کو غلط کیا اس کے بعد ہم نے اس کا بیڑا گرک کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہی کے اس پروگرام کے اندر اس اسٹیل مل کے جو ہم چیئرمین کو بھی، جنرل قیوم کو بھی لائے تھے، اس نے بھی آپ کو پوری تفصیل بتا دی تھی وہ کس طرح نفع میں جا رہی تھی اور کس طرح اس کا بیڑا گرک کر گیا۔ بہرحال میں اس ٹاپک پہ نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک اعتماد اعتماد جو ہے یہ گیم کا حصہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں قوم سمجھ گئی ہے۔ آپ دیکھیے آپ کے پروگرام میں بیشتر جو ان کی پالیسی عمران خان کی، میں ان کا بہت بڑا ناقد رہا ہوں، آئندہ بھی کو کرے گا، چاہے وہ عمران خان پارٹی ہو یا نواز شریف گروپ ہو، ہم اس کی تنقید ضرور کریں گے۔ ہم اپنے ملک کے بارے میں جب سوچتے ہیں اس کے جو بہتر ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی گیم ہے جس گیم کے اندر عمران خان نے اپنا قدم رکھا ہوا ہے، اس گیم کے سارے رولز جو ہیں وہ سب نے فالو کرنے ہیں، اور عدم اعتماد کی جو تحریک ہے یہ بھی اس رولز کا ایک حصہ، اس گیم کا حصہ ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عدم اعتماد جو ہے کامیاب ہوگی، کیونکہ آج عمران خان نے جب چودھری برادران سے ملاقات کی ہے تو چودھری برادران کا جو بڑا ایک دبنگ بیان آیا ہے، اس نے جو ہے اس سے رہی صحیح کسر جو ہے اس سے نکال دی ہے۔ لیکن عمران خان جو ہے اپنی طرح ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کہنا پڑے گا کہ وہ جو لوگوں کو گھبرانے کا مشورہ دیتے کہ گھبرانا نہیں ہے، آج مجھے وہ گھبرائے ہوئے نظر آئے۔ عمران خان آج آپ کو گھبرائے ہوئے نظر آئے ہیں؟ جی صحیح یقیناً، اور تاریخ بڑی ظالم ہے اور وقت کا دھارا بھی، مگر لوگوں کو خود محسوس کرنا ہوگا جس کو جب ہو۔ مجھے 17 اگست کا دن یاد آتا ہے، جو ضیاء الحق تھے انہوں نے، ہم ماڈل ٹاؤن میں تھے، ماڈل ٹاؤن سے آگے جاتے ہوئے ایک پل تھا، اس کا افتتاح 17 اگست کو انہوں نے کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اگلے دن خبر آتی ہے کہ ان کا جہاز کریش ہوا جس میں پاکستان کے جنرل بھی تھے، امریکہ کے بھی ایک سینئر آفیشل ڈپلومیٹک آفیسر موجود تھے، اور ان کا جہاز ہی اڑ گیا تھا۔ اور بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جس نے بھی سسٹم کے اگینسٹ بات کی اس کا کیا صورتحال رہی۔ ابھی بلکہ میرے پاس جب نیوز پہنچی ہے تو نیوز CNN اس کو کور کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ CNN کے کورسپونڈنٹ پورے یوکرین میں ہر جگہ پہ موجود ہیں، لمحہ لمحہ کی خبر ان کی آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے بلکہ جو چیز کور کیا انہوں نے یہ کیا ہے کہ رشیا میں اپوزیشن جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ اس وقت چل رہی ہے پیوٹن کے اگینسٹ، مگر اس کو کوئی کور نہیں دیا جا رہا، حالانکہ رشین ٹیلی ویژن کو تمام جگہوں سے بلاک کر دیا گیا ہے، یوٹیوب کے اوپر ان کی ویڈیوز کو بلاک کیا گیا، اس کا ریونیو نہیں دیا جائے گا، اینڈ یو نو ہاؤ مینی سینکشنز آر گوئنگ آن۔ اور اگر وہاں کے مخیر حضرات کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں، اٹ از اونلی تاکہ وہ تمام مخیر لوگ پیوٹن گورنمنٹ جو ہے اس کے اگینسٹ الائن ہو کے اس کو ٹاپل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ معاملہ
2014 میں سٹارٹ ہوا تھا جب یاکنووچ جو کہ روس نواز صدر تھے یوکرین کے، ان کو ہٹانے کے بعد ولادیمیر زیلنسکی کو لے کے آئے تھے جو کہ ویسٹ کے بندے تھے اور یورپین یونین کے تھے۔ یاکنووچ جو تھے وہ نیٹو کے انتہائی خلاف تھے مگر اور یورپین یونین کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، ویئرز جو زیلنسکی ہے۔ رشیا آج یوکرین جو ہے کیوں امپورٹنٹ ہے، آج سمیع اللہ ملک صاحب نے اپنی گفتگو ہارڈ ٹاک ود سمیع اللہ اس میں بڑے خوبصورت طریقے سے کور کیا ہے کہ کتنے ذخائر یہاں موجود ہیں، کتنی امپورٹنٹ یہ جگہ ہے اور رشیا کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ رشیا کے جو پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن ہیں، انہوں نے جو اپنی فرسٹ اسپیچ تھی ون ڈے بیفور پرائر ٹو دی اٹیک، اس میں انہوں نے اسٹالن کا بھی ذکر کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کس طرح سے یہاں پر نیوکلیئر پاور پلانٹس بنائے گئے، اس جگہ کو اور زمین دی گئی کیونکہ دس واز اے اسٹیٹ آف جو متحدہ یو ایس ایس آر تھا اس کی ایک اسٹیٹ تھی، تو کسی بھی اور علاقے کو اس پہ کوئی ریزرویشنز نہیں تھیں۔ تو دیز آر دا تھنگس کہ بھئی اپنا بندہ بھی آپ نے لگا لیا اور اب آپ میری دروازے کے اوپر فوجیں بھی کھڑی کر لیں گے۔ پاکستان کی کیا صورتحال ہوتی ہے یہ اگلے آتے دنوں میں آپ کو اور مجھے نظر آ جائے گی، مگر جو بھی صورتحال ہے دکھ دہی۔ پولیٹیشنز آپ دیکھیے گا دال جوتیوں میں ہی بٹنی ہے۔ مجھے سر آپ یہ بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے، آج کی آپ نے کہا کہ عمران خان بھی تھوڑے پریشان نظر آتے ہیں، پرسوں تک ایک ہی کہا جا رہا تھا مہنگائی بہت ہے، مہنگائی بہت ہے، مہنگائی بہت ہے۔ کل پرائم منسٹر آف پاکستان نے اناؤنس کیا تیل کی قیمت کم ہو جائے گی، حالانکہ پاکستان میں تیل کے کنویں تو کوئی اتنے ہیں کوئی نہیں، اور کیسے کم ہو جائے گی؟ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ اچھا جی، وہاں پہ ساری کی ساری اپوزیشن متحد ہو گئی اور آج جناب خاقان عباسی صاحب نے بھی پیغام دیا ہے کہ بھئی یہ پرائم منسٹر نے تو قیمت کم کرنے کا کہا ہے مگر ہوگا اس کا ریورس، قیمت زیادہ ہوگی۔ کل تک جتنی اپوزیشن تھی وہ منہ میں انگلیاں داب کے یہ کہہ رہی تھی قیمت کم ہوگی، کیسے کم ہوگی، کیسے کم ہوگی، اس نے کیا کیا کیا؟ تو کیا سٹینڈرڈز ہیں ہمارے ملک میں؟ جتنا آپ کا میڈیا بھی ہے وہ یہ جو پیسے والے لوگ ہیں وہ ان کے لیے لابینگ کرتے ہیں، وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں، مگر غریب عوام کو تو ایک دم سے بیوقوف ان پڑھ جاہل عوام جس کو پیسے کے نام پہ ووٹ لیا جاتا ہے، ان کو تو شخصیات اور ریلیجن کو اتنا مذاق بنایا گیا ہے۔ سنس میں نے اپنی ہوش میں جتنا دیکھا، جب سے ضیاء الحق آئے تھے، ہر 4 دن کے بعد وہ مذہب کی ایک نئی ڈگڈگی بجا دیا کرتے تھے، سے آج تک میں یہی کچھ دیکھتی چلی آ رہی ہوں۔ کیا فرمائیں گے؟ بات یہ ہے بہن کہ پھر آپ بات بہت لمبی ہو جائے گی، آپ نے جنرل ضیاء الحق صاحب کو بھی اس درمیان میں گھسیٹ لیا، لیکن میں عمران خان صاحب کے پیٹرول کی قیمت میں کمی اور بجلی کے یونٹ میں 5 روپے کی کمی کے بارے میں آپ سے مرض کر دوں کہ دیکھیے یہ ایک رولز کے خلاف بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ اس طرح کیا، اس نے کہا کہ ان کیس اگر میرے خلاف قرارداد پاس ہو جاتی ہے، عدم اعتماد آ جاتا ہے، تو پھر جب میں دیکھوں گا کہ یہ کس طرح پھر اس کو مینٹین رکھیں گے۔ یعنی انہوں نے اپنی اسٹریٹجی استعمال کی، قیمت کٹ کر دی کہ میرے خلاف تو عدم اعتماد ہو جانی، آجو کر لو جڑ تسی امب چوپڑے نے چوپ لو۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ جن کے کہنے پہ قیمت بڑھائی گئی تھی وہ تو خاموش نہیں ہوں گے۔ آئی ایم ایف، آپ کا کیا خیال ہے کہ آئی ایم ایف خاموش ہوگا؟ آئی ایم ایف کے ساتھ تو وعدہ کر کے آئے تھے نا، ان کے تو پاؤں پکڑ کے آئے تھے، وہ تو آپ کو قسط دے نہیں رہے تھے، آپ کو ابھی آدھی قسط ملی ہے، پوری قسط ملی بھی نہیں۔ ابھی معاملہ تو یہ بھی چل رہا ہے نا ساتھ ساتھ۔ اب یہ بھی ایک دیکھیے نا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک جوا کھیلا گیا نا ہمارے ساتھ، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا جو ہو گیا ہمارے مطلب۔ ایک چلو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کل انہوں نے یہ بھی رکھا کہ آج 10 روپے کم کرنے کا اعلان کر دیا اور کل جب پیٹرول کی اور بڑھے گی، ان کا دیکھو میں نے تو 2-4 دن جو میرے بس میں تھا، جو قومی خزانہ تھا، میں نے سبسڈائز کیا، اب قیمت بڑھ گئی ہے، اب قیمت دوبارہ پھر ایسی ہوگی۔ آپ کو بتائیں عمران خان صاحب جو اس بات کے بادشاہ ہیں اور یو ٹرن لینے میں وہ ذرا بھی 1 منٹ بھی دیر نہیں لگاتے۔ کیا کمال ہے سمیع اللہ ملک صاحب، آپ بھی روایتی جرنلسٹ بن گئے ہیں۔ مگر سر آج یونائٹڈ عرب امارات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کمال کا امیر ملک ہے، مگر کیا یونائٹڈ عرب UAE کی اس وقت کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ 4 ملک ہیں
جس میں رشیا نے ویٹو کیا، چائنا نے رشیا کا ساتھ دیا ہے، انڈیا خاموش رہا ہے، یونائٹڈ عرب امارات نے بھی اگینسٹ رشیا ووٹ نہیں ڈالا۔ آج کی خبر ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں مالیاتی جرائم پر نظر رکھنے والے ادارہ اس ہفتہ فیصلہ کرے گا کہ یونائٹڈ عرب اماراتس کو گرے لسٹ میں آنے سے بچنے کے لیے پیش رفت ہوئی کہ نہیں، یعنی ان کے بھی ہاتھ پہ چپیڑ پڑنے لگی ہے۔ حالانکہ یونائٹڈ عرب امارات کے پاس پیسے کی کوئی کمی تو نہیں ہے، دنیا کے بہترین مونیومنٹس تیار کرنے میں وہ ماہر ہیں۔ دیکھیے، رونے کی ضرورت نہیں ہے میری بہن، ضرورت ہے کہ اس معاملے کو روکا کیسے جائے۔ سر، نہ آپ کے پاس تیل ہے، نہ آپ کے پاس گیس ہے، نہ آپ کے پاس پیسہ ہے، اور ایک بات یاد رکھیے گا، ڈسٹرکشن ایک دن میں نہیں ہوتی، اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہوتی ہے۔ تو کیا میں مانتی ہوں کہ اس ملک میں سارے ایک ہی تالاب میں ننگے ہیں، سارے کے سارے، چاہے وہ آپ کے لیڈرز ہو۔ اگلا لیڈر جو آ جائے گا، پہلی دفعہ کون گیا تھا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس پہ؟ فرسٹ ٹائم کون گیا تھا؟ عمران خان گئے تھے، دا فرسٹ ٹائم۔ اس سے پہلے کتنی بار جا چکے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ میری رائے پوچھتی ہیں تو میرے حساب سے تو میں تو اب تک کسی حکومت سے بھی سیٹسفائی نہیں ہوا۔ سب نے اگر لوٹا ہے اس ملک کو، بے دریغ لوٹا ہے، بے تحاشا لوٹا ہے مطلب، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پچھلے جتنے بھی رہنما تھے، سیاسی رہنما، وہ کمپرومائز ہوتے رہے۔ اب اس میں اب جو دیکھا کہ صرف سیاسی رہنماؤں نے ہاتھ نہیں رنگے اس قوم کی مایا میں، ہمارے دوسرے جو مقتدر حلقے تھے، اسلامسٹ کے جو لوگ تھے، انہوں نے بہت سے اپنے بنگلے محلات بنائے، باہر بڑی بڑی جائیدادیں بنا لی ہمارے اس ملک کو۔ اب مجھے بتائیے، اس ملک کو دینے والا کون؟ کوئی ایک نام لے سکتے ہیں اس ملک کو کچھ دیا ہو؟ ماسٹر ہے قائد اعظم کے، ان کی ٹیم کے کچھ افراد کے، اس کے بعد تو کوئی ایسا آدمی بتائیں جس نے اس ملک کو کچھ دیا ہو؟ وہ اس کو لوٹنے والے سب لوٹر آئے ہمارے پاس، ڈاکو لٹیرے ہمارے پاس آئے، اس ملک کو لوٹ کے چلتے بنے، انہی ملکوں کے اندر جا کے انہوں نے جا کے پیسے جمع کرائے۔ اب آئیے روس کے ان سرمایہ کاروں کے بارے میں جن کے اوپر برطانیہ میں پابندی لگ گئی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب 1.5 سال سے برطانیہ اور روس کے تعلقات خراب ہیں، تعلقات ختم ہیں، بالکل کچھ انویسٹر نہیں ہے وہاں پہ مطلب دونوں درمیان، پھر یورپی ممالک کے بھی روس کے ساتھ تعلقات خراب ہے، برطانیہ کی وجہ سے یہ سارا معاملہ سب نے ایکشن لیا تھا۔ یہ روس کے جو سرمایہ کار ہیں، پیسے والے، یہ کیا کرتے رہے؟ مطلب انہوں نے کیوں نہیں اپنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرمایہ کاروں نے مطلب اپنے کو پیسے ادھر ادھر نہیں کیے ہوں گے، یا ان کی مرضی شامل نہیں ہوگی؟ یہ جو ہوتے ہیں جو پیسے لوٹنے والے، جو روس کے بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں، جو 4 بڑے جو ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنا پیسہ سیو ہیونز میں رکھا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ تو گارنٹیز ہیں ان کے پاس نا یہاں پہ۔ اب آپ دیکھیے کہ 2 جو بڑے روسی سرمایہ کار ہیں، ان میں ایک جو ہے نا یہاں پہ ایوننگ اسٹینڈرڈ آف بہت بڑا اخبار ہے، اس کا مالک بھی ہے اور وہ ہاؤس آف لارڈس کا ممبر بھی ہے۔ دوسرا جو روسی سرمایہ کار ہے، چیلسی فٹ بال گراؤنڈ، اس کا کلب اس کا اپنا ہے، جو کہ برطانیہ کا سب سے قیمتی کلب ہے، وہ اس کا اپنا ہے۔ یعنی تیسرا جو ہے، اس کے پاس بے تحاشا یہاں برطانیہ کے اندر چیزیں موجود ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اتنی آسانی سے ان کو اپنی پراپرٹی یا جائیداد یا پیسے فریز کرنے دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ پریشر ٹیکٹکس ہے اس میں، اگر یہ کر رہے ہیں تو ذرا اچھی بات ہے، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے، یہ ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، یہاں پہ یہ کام چل رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ دراصل یہ چاہتے ہیں کہ روس کو کس طریقے سے جو ہے انڈرمائن کر لیا جائے، وہ انڈرمائن ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، آپ نے کہا خاموشی اختیار کرنے کی، اب چائنا نے خاموشی، اب یہ جتنا اس معاملے میں جتنا یہ لوگ سختی کریں گے اتنا یہ خود کمزور ہو جائیں گے، لوگ اسے ٹوٹ جائیں گے۔ آپ دیکھیے، میں نے جیسے آپ نے کہا، انہوں نے جو کمزور برڈز تھے ان کو انہوں نے شکار کر لیا، انہوں نے لیبیا کا قذافی کو مار ڈالا، اس نے بھی بلیک گولڈ کی بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ ہم ڈالر قبول نہیں کریں گے، ڈالر وصول نہیں کریں گے۔ بھٹو صاحب نے سٹارٹ کیا تھا، شاہ فیصل تھے، ایدی امین تھے، قذافی تھے۔ آپ شاہ فیصل کو کتنی بڑی سزا دی گئی، تیل کی بندش کی، اور اس کے بعد OIC بنانے کی، اور فیصل نے جو آئیڈیا OIC کا بنایا تھا اور اس کے ساتھ بھٹو بھی شامل تھے، وہ OIC کا کچھ اور کام تھا، اس کے کچھ اہداف کچھ اور تھے، لیکن اس OIC کو OIC کر دیا۔ سر، آج میں دیکھ رہی تھی کہ رشیا کو جب انہوں نے بلاک کیا سوئفٹ بینکس کا لحاظ سے بھی، تو آج میں دیکھ رہی تھی بٹ کوائن کی بھی قیمت بڑھ گئی ہے، اینڈ دیر آر ادر ویز جس میں وہ اپنا پیسے کی ترسیل کریں گے۔ باقاعدہ پوری میرے پاس انفارمیشن تھی، میرا دل کیا کہ میں شیئر بھی کرتی چلوں۔ ڈیفینیٹلی یہ ممالک کوئی اور طریقہ کار اختیار کریں گے ضرور اپنے پیسے، اپنی خرید و فروخت کے لیے۔ ہو سکتا ہے گولڈ کو بیس بنا کے کر لیں، جیسے آپ نے صبح کے پروگرام میں بتایا تھا۔
جی میں آپ سے ایک اور بات عرض کر دوں، اور اس بات کو میں آپ کے سامنے ایک اور سوال رکھنا چاہتا ہوں. اتنے دنوں سے جنگ لگی ہوئی ہے، اتنی پابندیاں لگ گئی ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ یورپ نے ابھی تک روس سے گیس لینے بند کیوں نہیں کی؟ کینیڈا نے بند کر دی ہے گیس لینی. بڑا کوشچن ہے. مطلب کینیڈا نے گیس لینی بند کر دی ہے کیونکہ کینیڈا گیس لیتا نہیں تھا. گیس لیتا نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے، یہ اچھا ہوا آپ نے بتا دیا. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ یورپ جو ہے اس وقت جو ہے 25,000 کیوبک میٹر جو گیس وہ لے رہا ہے روس سے، اس نے 1 کیوبک میٹر بھی بند کی نہیں؟ بند کی کیوں بند نہیں کی؟ بھی کیا وجہ ہے؟ مگر اس کو پیسہ کیسے دیں گے؟ کیونکہ اب تو وہ سوئفٹ جو منی جی دیکھیں نا، وہی میں اسی پہ آپ کو لانا چاہتا تھا. جو انہوں نے کیا یہ نہیں کریں گے. جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوئفٹ کا قانون انہوں نے کیا ہے وہ غریب ملکوں کو رکھا ہے، اس کے اپنے ساتھ تو نہیں کریں گے. اپنے ساتھ تو نہیں کیسے کر سکتے مطلب ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کا ٹریڈ 39% امریکہ کے ساتھ ہے. امریکہ کی جو پھر امریکہ، آپ نے مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت سوئفٹ نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ امریکہ جو ہے اپنا ڈالر کو ختم کرنا چاہتا ہے. کیا اس کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کو برباد کر لے گا امریکہ؟ نیو یارک کا سب سے بڑا جو اسٹاک ایکسچینج ہے کیا اس کو بند کر دے گا؟ وہ نہیں ہوگا یہ کام. انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں دکھانے کے لیے، کہنے کے لیے، غریب لوگوں کو ڈرانے کے لیے. اور لیکن یہ آپ دیکھیے، آپ اس جنگ سے پہلے جرمنی جو تھا اس نے انکار کر دیا تھا. اس نے کہا کہ میں جو اس جنگ میں حصہ نہیں لوں گا. لیکن اس کو اس قدر مجبور کر دیا کیونکہ اس کے بارڈر کے اوپر جا کے نیٹو کی فورسز. ابھی سر آج کی خبر ہے، حالانکہ یوکرین ابھی نیٹو کا ممبر نہیں ہے، مگر میری نظر سے یہ نیوز گزر گئی ہے کہ انہوں نے نیٹو کی امداد. شازیہ جی ذرا کوئکلی اگر آپ مجھے کور کر لیں یا مجھے یہاں پہ کر لیں وہ جی. نیٹو کا روس کے خلاف یوکرین کو 70 لڑاکا طیارے دینے کا اعلان. کس ملک سے حملے کریں گے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں یوکرینی نیوی کے پریس سروس کے آفیشیل فیس بک پیج پر بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بلغاریہ، پولینڈ، سلوواکیہ نے یوکرین کو 70 لڑاکا طیارے فراہم کرنے کا وعدہ کیا. یہ طیارے پولینڈ میں تعینات ہوں گے اور یوکرینی پائلٹس وہیں سے اڑان بھر کر روسی فوج پر فضائی حملے بھی کریں گے. یوکرینی بحریہ کی پریس سروس کا مزید کہنا ہے کہ بلغاریہ 16 مگ طیارے، 29 طیارے، 14 SU 25 طیارے فراہم کرے گا. اس کے علاوہ پولینڈ 28 مگ 29 طیارے، جبکہ سلوواکیہ 12 مگ 29 طیارے فراہم کرے گا. آج چھٹا دن ہے حملے کا، اور اس کا مطلب ہے اب نیٹو کے ممالک کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں ویئر ایز یوکرین از ناٹ نیٹو کنٹری یٹ. دیکھو بات یہی تو بات ہے، آپ نے خود ہی اس سوال کا جواب ہی دے ڈالا. ایک بات میں آپ سے اور عرض کر دوں کہ جو خبر آپ تک پتہ نہیں پہنچی ہے کہ پہلے مرحلے میں روس اور یوکرین کے جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ ناکام ہو گئے ہیں، لیکن دوبارہ مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ تو جی سری کل ہی ہو گیا تھا کہ مذاکرات میں کوئی نتیجہ نہیں حاصل ہوا، مگر انہوں نے لیکن آج پھر اعلان ہوا ہے دوسرے نئے مذاکرات کا. اس کے اندر جو ہے نئی آئندہ بھی مذاکرات ہوتے رہیں گے، اس میں کیا جائے گا. لیکن جو بات آپ نے پولینڈ کی بات کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پولینڈ اپنے آپ کو دوبارہ بلکہ تیسری دفعہ خود کو تباہ کرے گا. یعنی یہ جو پوٹن نے آج سے یاد ہوگا، آج سے 10 دن پہلے جو بیان دیا تھا، اس نے کہا کہ جس دنیا میں روس نہیں ہے اس دنیا کا کیا فائدہ. اس نے زبردست ایک بات کہی. اس نے کہا کہ جس سسٹم میں روس نہیں ہے اس دنیا کا کیا فائدہ. اس کا مطلب اس نے کہا تھا کہ اگر ہم نہیں رہیں گے تو کوئی بھی نہیں رہے گا. کچھ نہیں رہے گا، اس نے کہہ دیا. اور اس نے باقاعدہ طور پہ وہ کر بھی دیا. اور اس نے اپنے جو بحری جس کے نیٹو کے جو جہاز ہیں وہ اب آپ دیکھیے کہ آج کی ابھی تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے کہ نیٹو کے جو جہاز تھے جہاں کھڑے تھے وہاں سے 15 میل پیچھے چل گئے ہیں. آگے نہیں آئے، پیچھے چل گئے ہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو جو بائیڈن جو تھا وہ یہ نہ کہتے یوکرین کے صدر کو کہ آپ جہاز لے کے باہر آ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں یا بیٹھ جنگ کریں گے. اس نے انکار کر دیا، منہ پہ ماری. اس نے کہا کہ نہیں، مجھے جہاز مجھے ملک سے باہر نہیں آنا، مجھے اپنے ملک میں بیٹھ کے لڑنا ہے. تم نے مجھ سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کرو. اور امریکہ نے 90 ٹن کا اسلحہ جو بھیجا ہے، اس نے کہا یہ کیا ہے پینٹس. 90 ٹن کا اسلحہ کیا ہے آپ نے مجھے بھیجا ہے مطلب ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، مطلب ایک بات میں وہ ابھی نیٹو والے امریکہ والے بڑے ہوشیار نکلے ہیں کہ انہوں نے رشیا کا بڑا اچھا خاصا خرچ کروا دیا ہے. خود باہر ہے
لیکن رشیا کا کافی خرچ کروا دیا یوکرین کے معاملے میں. لیکن یہ ہے کہ یوکرین بہرحال سر چھٹا دن ہے 30 کلومیٹر اندر تک نہیں جا سکے, مگر ظاہر ہے رشیا کو اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دینے دیا جا رہا, وچ از نیگوشیٹ کرنا چاہیے. کمیونیکیشن کین اونلی ریزالو دا پرابلم. یو این او کے اندر جب جو رشیا کا جو نمائندہ تھا جب وہ بات جواب دینے لگا, یورپین خود تو انہوں نے تقریر کی اور روس کو بڑا اس کو کافی جو جلی کٹی سنائی بھی اور دنیا کو یہ بتایا کہ روس بڑی جارحیت کر رہا ہے. لیکن جب روسی نمائندے کی باری تھی جواب دینے کی تو سب اٹھ کے چلے گئے. سر میں کوئکلی, یو ہیو اونلی منٹ اینڈ ہاف ٹو آنسر دس کوسچن. برطانیہ بریگزٹ کے ذریعے یورپین یونین سے باہر نکل گیا. جی بالکل. اگر اتنی بڑی بات تھی تو کیوں نکلا؟ تو یوکرین نے آج جناب ولادیمیر زیلنسکی نے جب اپنا یونائٹڈ نیشنز میں خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ اس سینیریو میں, اس سچویشن میں امیجیٹ کنڈیشنز کے اوپر فوری طور پہ یوکرین کو یورپین یونین میں شامل کرنا چاہیے. واٹ از ان اٹ دیٹ انگلینڈ جو ہے اس کو نکل گیا تھا, اور واٹ از ان اٹ what will Ukraine getting into the European Union؟ حالانکہ یورپین یونین تو پہلے ہی اس کو بہت سپورٹ کر رہی ہے. دیکھیں مائٹ از رائٹ والی بات ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رشیا کے ساتھ ان کا جھگڑا آج سے 1.5 سال کا پہلے پڑا ہوا ہے. یہ وہی کر رہے ہیں جب شیر نے ایک میمنے کو کھانے کی کوشش کی تھی, میں کھا لوں. اس نے کہا بھائی پانی کو گندا, پانی تو میں پانی پی رہا ہوں, تم پانی گندا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا حضور پانی تو آپ کی طرف سے آ رہا ہے. اس نے کہا اچھا تمہاری ماں نے پچھلے سال مجھے گالی دی تھی. اس نے کہا نہیں تم نے مجھے پچھلے سال گالی دی تھی. اس نے کہا جناب میری تو عمر 6 مہینے ہیں. یہ ہے سارا سلسلہ اس سیاست کا, اس دنیا کی یہ گندی سیاست کا یہ معاملہ ہے. جہاں مائٹس رائٹ والا معاملہ چلتا ہے وہاں پہ نہ اصول دیکھے جاتے ہیں, نہ بریگزٹ دیکھا جاتا ہے, نہ کوئی اور چیز دیکھی جاتی ہے. وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں ون اور ورلڈ آرڈر کا جو ہم نے حصہ بنے ہوئے ہیں اس کس طرح ہم نے جو ہے 5 بلین لوگوں 5.5 بلین لوگوں کو جو شودر ہیں ان پہ کیسے ہم نے حکومت کرنی ہے. ہم جو 30-35 کروڑ آدمی ہیں, ہم نے 30-35 کروڑ آدمیوں نے جو ہے 6.5 بلین لوگوں پر کیسے حکومت کرنی ہے, ان کے ذخائر کو ہم نے کیسے کھانا ہے. افریقہ کو کھا لیا, عراق کو کھا لیا, لیبیا کو کھا لیا. اب باقی جو رہی صحیح کثر جو اب یہ 2 ملک اٹھے ہیں سامنے مقابلے کے لیے, چین اور روس, ان کو ہم کیسے ختم کریں تاکہ ہماری جو اجارہ داری منافری ہے وہ قائم رہ سکے. سر بہت شکریہ. اللہ کرے پاکستان آرمی کے بھی کچھ دماغ میں آئے کہ خدا دا واسطہ ہے مطلب ملک کو بچاؤ والی بات کرو. یہ سیاست دانوں نے تو ویسے ہی بیچ کے کھا جانا ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے مہندی والے ہاتھ جوڑ دیے, میرا خیال ہے سن لیں گے, انہوں نے دیکھ لیا ہوگا. سر عمر کے ساتھ نا بندے کا دماغ سٹھیا جاتا ہے, بس پتہ نہیں عمر کے مطابق دل کیا کہ عارفہ ہوں مہندی لالا ہے کیونکہ جاندہ وقت آ گیا. بہت شکریہ سر آپ کا جناب سمیع اللہ ملک صاحب, آپ کا آپ نے شروع میں بات کی تھی کبابوں کی, تو میں نے کہا آخر میں بات میں آپ نے چھوڑ جاؤں. تھینک یو ویری مچ سر. جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب, bettertruth.uk آپ کی ویب سائٹ ہے جہاں پہ اپنے کالمز لکھتے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ, ڈفرینٹ پروگرامز میں اپنی اپیرنس دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے. ٹاپ آف دا آور ول کم بیک.